جاوید صاحب، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے جس کے بعد ہر طرف پورا میڈیا، بلکہ صرف پاکستانی میڈیا نہیں، دنیا بھر کا میڈیا اس پر لکھ رہا ہے اور اس پر بہت سارے اظہارات بھی ہیں اور خدشات بھی ہیں۔ اس کو نام دیا گیا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ SMDA۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے کہ پوری دنیا نے اس پہ لکھنا شروع کر دیا اور ہر ایک نے اپنے اپنے جواز پیش کرنا شروع کر دیا؟ جی وہ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، لیکن میں ایگریمنٹ تو ڈیفنس ایگریمنٹ مختلف ملکوں کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ ظاہر ہے کہ ہم اس کے علاوہ آج کی اہم ترین سٹوری کیا ہو سکتی ہے، ہم اس کو ڈسکس ضرور کریں گے، لیکن جب سے بھائی جرنلزم میں آئے ہیں تو پہلے دن سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی خبر لکھنا سیکھو رائٹر سے۔ رائٹر دنیا کی پہلی خبر رساں ایجنسی تھی کہ جی وہ بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں کسی بھی قسم کا اشارہ کنایا استعمال کیے بغیر صرف خبر کو رپورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ اب وہ رائٹر نے یہ خبر جو ہے وہ کل دی، سعودی عربیہ اینڈ نیوکلیئر آرمڈ پاکستان۔ بھائی سعودی عربیہ اینڈ پاکستان سائنڈ میوچل ایگریمنٹ، پاور تو ہے نا سر، وہ ہر ملک تو نہیں ہوتا، لیکن یہ یاد دہانی کروانا کیوں ضروری ہے؟ اچھا کیوں ضروری ہے؟ کہ یار یہ اصل میں یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے دراصل یہ ہوا ہے کہ نیوکلیئر آرمڈ پاکستان جو ہے وہ اپنی ایٹمی صلاحیت اور قوت جو ہے وہ سعودی عرب کو حوالے کر دے گا یا ان کے ساتھ شیئر کرے گا۔ یہ ہے میسج دینا، میسیجنگ یہ ہوتی ہے۔ نہیں ایگریمنٹ میں بھی ایسا کچھ نہیں، اور اندر بھی مسئلہ ہے کہ ہم دے دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی صاحب، کوئی یہ کہہ ہی نہیں رہا، انہوں نے خود یہ اسی سٹوری میں ہے، رائٹر ہی کی سٹوری میں ہے، رائٹر ہی کی سٹوری میں ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا آج ایک سعودی آفیشل سے، سعودی عرب کے ایک اہم افسر سے، ظاہر ہے کہ کچھ ہوگا وزارت خارجہ کے ترجمان وغیرہ، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان جو ہے اس نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ آپ کو ایٹمی چھتری فراہم کرے گا، نیوکلیئر امبریلا، نیوکلیئر امبریلا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دس از اے کمپریہنسو ڈیفینسو ایگریمنٹ، یہ جامع دفاعی معاہدہ ہے، دیٹ انکمپیسز، جس میں تمام آل ملٹری مینس، تمام فوجی جو ہیں وہ یعنی وسائل کا احاطہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی کون چھپا رہا ہے آپ سے کہ ظاہر ہے جب وہ اچھا اس کے بعد ہمارے پاکستان میں ان کے ایک ڈیفنس اٹیشی ہیں، پریس اٹیشی، میڈیا اٹیشی، سوری میڈیا اٹیشی ہیں، انہوں نے عرب نیوز کے لیے آرٹیکل لکھا ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد امریکہ یعنی سعودی عربیہ اور پاکستان جو ہیں، یہ والے آرٹیکل میں نیو سعودی پاکستان ڈیفنس ڈیل، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون کے لیے اب ایک ڈھانچہ اس معاہدے کے ذریعے جو ہے وہ ترتیب سٹرکچر یعنی ایک یعنی فریم ورک بن جائے گا، اور جس کے تحت جو ہے دونوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کسی ایک ملک پر حملے کو دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو اگر فرض کیا کہ اس حملے میں کہیں نیوکلیئر ایلیمنٹ بھی آتا ہے تو پھر اس کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو کیا اس میں یعنی کون سا طوفان آ گیا؟ اس معاہدے کے امپیکٹس آپ کیا دیکھ رہے ہیں ریجنل، دونوں ریجنز میں، مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ سیدھی سادی بات ہے، سب سے پہلی بات جس پہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے
وہ اس طرح ہے کہ جیسے یہ پاکستان کے لیے مشرق وسطیٰ جو ہے، ہم ایک جنوبی ایشیا کا غریب سا ملک ہیں، ہمارا کیا لینا دینا بھائی. حالانکہ اقبال نے تو کہا تھا نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. ہاں. اب اسرائیل کے ساتھ ہم مشرق وسطیٰ میں جیسے اچانک گھس گئے ہیں، ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. نہیں، ٹھہریں، یہاں پہ میڈیا کچھ رپورٹ یہی کر رہا ہے کہ ایک ساؤتھ ایشیا کا وہ ملک جس کے اپنے فائنینشیل مسئلے کئی چل رہے ہیں، اپنا کانفلکٹ ہے ہندوستان کے ساتھ، وہ اتنی دور دراز مڈل ایسٹ کے ساتھ، یہ بات تو چل رہی ہے. دس از ناٹ لنگر کپ. اس کو کچھ میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے. بابا باقاعدہ کر رہے ہیں نا، لیکن جہالت پر ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا. وہ کیسے؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی پاکستان کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا. اچھا، 14/1947، ٹھیک ہے. تو اسرائیل کے قیام کی باتیں شروع ہو گئی تھیں. تو اس وقت ہمارے جو قائد تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اسرائیل کے قیام کی مخالفت کی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ایک یعنی فتنہ کھڑا کر رہے ہیں. تو بھائی پاکستان اگر اس حوالے سے بات کرو تو نظریاتی اعتبار سے قیام پاکستان سے قبل سے مشرق وسطیٰ کے معاملات میں مداخلت، یعنی کہ ہمارا حصہ ہے، شراکت داری ہے. اچھا، تحریک خلافت کیا تھی؟ وہ تو 1920-21 تو پھر تحریک خلافت میں ہمارے یہاں گھر گھر میں وہ یہ کہ جب وہ نکلے کہ جان دے دو خلافت میں، اور لوگ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے. تو کیا مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارا بہرحال ایک مذہبی نظریاتی رشتہ ہے، کوئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے. میں لبرل آدمی ہوں، جیسے مثال کے طور پر میں بہت کٹر مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں ایک صحافی کے طور پر اس حقیقت کو تو ڈینائی نہیں کر سکتا نا. اسرائیل پر تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ ایک ارے کیٹاگوریکل بانی آپ کے ملک کا جس کی قیادت میں ہم یہ ملک حاصل کرتے ہیں، ہو گئی بات. اس کے بعد ایسی کوئی ایگزامپل اس کے بعد تو نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہے. اب میں کیا کروں، اگر لوگ نہیں تاریخ پڑھنا چاہتے آج کل کی نسل کے تو میرا تو قصور نہیں ہے. صاحب 1948 میں پہلی یعنی کہ جنگ ہوتی ہے کوئی عرب اسرائیل کی کچھ عرصے کے لیے. اس وقت پاکستان خود اس قابل نہیں تھا، نیا نیا بنا تھا. ابھی ہمارے ہاں مہاجرین کے سیلاب آ رہے تھے، انہیں بسانے کا. ابھی تو خیر سیٹلمنٹ کے پروسیس. لیکن اس کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی ہے عرب اسرائیل کے مابین، وہ ہوتی ہے اکتوبر 73 میں، 67 کے بعد. ٹھیک، 67 کے بعد. اور 67 میں بھی یاد رکھو کہ جو جنگ ہوئی تھی میرے بھائی، ہماری اس سے 2 سال پہلے 65 میں انڈیا کے ساتھ ایک بھرپور جنگ ہو چکی تھی. تو ہم جنگی اعتبار سے اس قابل نہیں تھے کہ ہم اپنے عرب بھائیوں کی کو مدد کر جنگ میں جا سکیں. ٹھیک ہے صاحب. لیکن جب اکتوبر 1973 میں جنگ ہوتی ہے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی. تو کیا ہماری فضائیہ جو ہے اس نے جارڈن اور سیریا کا جو ہے وہ ایئر ڈیفنس کے میں حصہ نہیں ڈالا تھا؟ لیا تھا. ہمارے یہاں لوگ گئے تھے، جہاز گئے تھے. ٹھیک ہے نا، ہمارے لوگ وہاں گئے تھے. اور تو نہ یہ شام کو انپریسیڈنٹڈ نہیں، اور شام اس کا اتنا احسان مند رہا کہ حافظ الاسد کے یعنی زمانے میں پوری دنیا میں جب وہ ڈکلیئر کر دیا گیا وہ ٹیررسٹ مرتضیٰ بھٹو صاحب کے بیٹے کو، لیکن انہوں نے اپنے ہاں رکھا ان کے بیٹوں کو. ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے ہاں پناہ دی. تو یعنی اس کو احسان مندی وہ رہی ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ان نیچرل ہے اور نہ یار کیسے ہو سکتا ہے نا. میں نے تمہیں یعنی تحریک خلافت سے شروع کر کے تحریک خلافت، قائد اعظم کا رول اکتوبر 73 میں پاکستان میں